اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 سے آج انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ وَأْمُرْ امر کا کلمہ وہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، امر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں حکم کے لیے۔ وَأْمُرْ حکم دیجیے، اہلک اپنے اہل کو، اپنے اہل کو حکم دیجیے، بالصلاۃ بے کے متعلق، صلاۃ یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، نماز کے متعلق اپنے اہل کو حکم دے دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، واو کے معنی تو اور، وَاصْطَبِرْ صبر کرنے کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس پر رک جائیے، اس پر قائم رہ جائیے، علی پر ہا اس پر۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ یہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہاں پر امر کا کلمہ آ گیا، کیونکہ باپ ماں دونوں یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام میں وہ قوت رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو حکم دے سکیں۔ گھر کی جو تنظیم بنائی ہے، گھر کا سربراہ جسے بنایا ہے وہ باپ ہے، اس کی معاون جسے بنایا ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ ان دونوں نے مل کر گھر چلانا ہے۔ تو یہ جو آپ کی اولاد ہے اس کو حکم دینا ہے۔ ہمسایوں کا بچہ جو ہے اس کو حکم نہیں دینا، محلے کے بچے کو حکم نہیں دینا، انہیں دعوت دینی ہے۔ اسلام کا نظام چلتا ہی اس وقت ہے جب اقتدار جس حوالے سے اس کے پاس ہو وہاں پر اپنے عمل کا نفاذ کر دے۔ باپ کو، شوہر کو قوام کہا ہے تو اس نے نہ صرف خود قائم ہونا ہے بلکہ اپنے اہل کو بھی قائم کر دینا۔ جو باپ یہ کہے میں تو سارا دن کما کما کے تھک گیا ہوں، بیوی یہ تیرا کام ہے، وہ قوام کے مرتبے سے گر گیا ہے، قوام رہا نہیں۔ اس نے گھر کی سربراہی کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔
نہیں بچے گی، نہ تم بچو گے نہ تمہاری آل بچے گی اللہ کے عذاب سے، جب تک اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کی بنائی ہوئی تنظیم اور اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے مطابق اسے قائم نہیں کر دیتے۔ ہاں، صبر کا کلمہ نہیں استعمال کیا، استبرا۔ پھر تا کا اضافہ ہوئے تو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ یہاں پر جن کو اہل مان لیے ہے ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ دو طرح معاملہ ہوتا ہے، ایک تو شفقت اور محبت جو مادری یا پدری محبت اندر موجود ہوتی ہے، وہ بھی حکم کے اندر نرمی کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ دوسرا، جب ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے تو تب اس نے ٹھیک ہونا ہے، تو جب حالانکہ ٹھیک کس نے کرنا ہے تو غلط دماغ میں بات آ گئی نا، ممکن ہے کہ آپ الٹے بھی لٹک جائیں، اہل نہ ہی مانے، یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دل برداشتہ نہیں ہونا، اس لیے تو کا کلمہ استعمال کیا ہے، تے نہیں کہا، تو کہا ہے۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب وہ کہنا نہیں مانتے مایوسی آتی ہے، ڈپریس ہوتا ہے آدمی، کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اشتعال میں بھی آ جاتا ہے۔ تم گھر کے سربراہ بنائے گئے ہو، تم نے نظام کو قائم کرنا ہے، فساد کا سبب نہیں بننا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، غور کر لے کہیں ایسا تو نہیں تم نے بلایا ہو تو حکمت کا کوئی تقاضا چھوڑا ہو، یہ دیکھ لینا۔ خالی یہ کہنا کافی نہیں کہ میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا، اب تو جان تیرا رب جانے، میں نے تمام حجت کر دیا ہے۔ تمام حجت ہوگا تب جب حکمت کے ساتھ بات کو پہنچایا جا چکا ہو، اور اس کا شرح صدر کے ساتھ بچہ انکار کر رہا ہو، تو تب اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ شرح صدر ہو گیا ہے، تو اب اتمام حجت بھی ہو گیا۔ پہلے پھر جو کلمات اختیار کرنے ہیں وہ بہت عمدہ ہوں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اچھا، اس سے مراد کیا صرف اپنے بیٹے بیٹی کو سمجھانا ہے، بیوی کو ہی سمجھانا ہے؟ اہل کا کلمہ تو بہت وسیع۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو حضرت وہ تو نبی اللہ تھے، وہ اپنی اولاد کو تو خالی حکم نہیں دے رہے تھے، وہ تو پوری امت کو دے رہے تھے۔ تو اہل کا کلمہ اہل و عیال کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اہل کا کلمہ جو کسی خاص وجہ سے کسی کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوں وہ اہل ہوتے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی اہل میں چلا گیا۔
ذرا سوچیے، وہ غریب غربا، وہ لونڈیاں اور غلام جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس معاشرے میں، ان کو یہ شان دے دی کہ وہ رسول اللہ کے اہل ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ میں ابھی تھوڑا سا اور کرتا ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اگر ہمسائے کا بچہ، محلے کا بچہ، کبھی آپ نے اس سے ربط ہی نہیں رکھا تو ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربی کے خلاف چلا جائے گا۔ کسی کو دین پر بلانے سے پہلے اپنے بارے میں دیکھ لے کہ تو دین پر ہے۔ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، پہلے اپنی منجی سے لے ڈنگورا پھیر، دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق ہی اچھا نہیں ہے، اولاد کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، ہمسائے تم سے نالاں ہیں، اور تم جا کے حکم دینا شروع کرو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حکم دیتا ہوں، جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہے 100 دفعہ ناراض ہو، میں اللہ کی خاطر یہ ساری ناراضگی قبول کرتا ہوں۔ اللہ قبول کر لے گا آپ کی بات کو، سزا دے دے گا کہ میرے حکم کی پہلے خلاف ورزی تو خود کر رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنی تجویز دی کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا لیں۔ میں عربی محاورے کی بات کرنے لگا ہوں، اس پر انہوں نے کہا کہ کل قیامت کا روز اگر اللہ مجھے پوچھے گا کہ امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا ہے، تو کہا استعملت علیہا خیر اہلک۔ یہاں خیر اہلک کس سے کہہ دیا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تیرے بندوں میں سے جو بہترین بندہ تھا وہ ان پر میں نے عمل مقرر کیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح کے طوفان سے پہلے حضرت نوح کو بتایا کہ میں تمہیں بھی بچا لوں گا اور تیرے اہل کو بھی بچا لوں گا۔ تو اب اللہ نے کہا ہے اہل کو بچا لوں گا، تو یقین ہے کہ بچا لے گا؟ کہا نہیں، سمجھایا نہیں، اس لیے کہ اب بچا لے گا۔ لیکن جب بچہ ڈوبنے لگا تو اللہ سے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا میں اہل کو بچا لوں گا، تو کہا ہوا لیس من اہلک، قرآن کہتا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں، نسبی اولاد بھی ہو تو وہ اہل اللہ اس کو نہیں مانتا، اور دینی طور پر تمہارے ساتھ چلنے والے تمہارے سارے اہل ہیں۔ کوئی بات سمجھا سکا جی؟ نسبی ہو بھی تب بھی اہل نہیں، لیکن تمہارے ساتھ مل کر دین پر چلنے والے تیرے اہل ہیں، سب اللہ کے بندے۔ خوشخبری سناؤں؟
جس طرح میں نے کہا کہ وہ بیچارے لونڈیاں اور غلام جو لوگوں کے تھے، ایک جملے کے ساتھ اللہ نے انہیں رسول اللہ کا اہل بنا کر ان کی شان کو بڑھا دیا. صرف ان کی بڑھایا کہ میری اور آپ کی شان کو بھی بڑھا دیا ہے. تو خوشی ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کہہ رہے ہو خوشی جس طرح تھوڑے گھر منڈا ہے، اچھا یار بہت خوشی کی بات ہے. نہیں، منہ تو کوئی نہیں خوشی ہے. لیکن اہل ہوگا وہی جو اللہ کا کہنا مانتا ہو. اہل نسب سے بھی ہو تو اہل نہیں ہوتا. اللہ نے جن کو بندہ اپنا ماننا ہے نا، سورہ فرقان کے آخر میں ان کی تعداد ان کا بتا دیا ہے، یہ نشانیاں ہیں ان کی. سارے لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں. جو ہیں ان کی نشانیاں بتا دی ہیں. تکوینی اعتبار سے سارے ہی بندے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اپنا بندہ ماننا ہے وہ اور. ابھی دعا سے پہلے میں نے جب دعائیں شروع کی تو پہلے کیا کہا؟ اللہم صلی علی وعلی آل محمد. کون ہے؟ ہم سب آل محمد، ہم سب آل محمد. مجھے اور آپ کو بھی آل محمد میں اگر شمار کر لیا ہے تو ہمیں ایلیویٹ کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ اندر کا فخر محسوس کریں. ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. وہ ساری اللہ کی اہل ہو جائے اگر وہ ان کی اطاعت کر لے. جو جو اطاعت کرتا جائے گا وہ اللہ کا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ اب میرے دسترس میں نہیں آئے تو میں نے اس کو حکم نہیں دینا. نہیں، ابھی آپ نے انہیں دعوت کے اوپر تو رکھنا ہے نا، دعوت تو دیتے رہنا. ڈاکٹر صاحب تو سکے بھتیجے کو دعوت نہیں دیتے، کہتے ابا جانے تو میں میری اماں جانے. جس میں انہیں فٹ کیا ہے وہ اس کو سمجھ آئی گئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا نام تو تبرک کے طور پہ میں لیتا ہوں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو. یہاں کہیں کہا ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. نماز کے بارے میں تو پورے قرآن حکیم میں کہہ دیں اسے قائم کروا دو. اسے نماز کو قائم کرواتے ہوئے یہ جو اہل ہے اس کو بتانا ہے یا نہیں کہ بیٹا نماز پڑھنے سے پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس پاک ہو، جسم پاک ہو.
لباس کو بھی پاک رکھنا ہے، جسم کو بھی پاک رکھنا ہے۔ حرام کھانے والے اور حرام کھانے لباس جو ہے جس نے پہنا ہو وہ نماز پڑھنے کا اہل رہ گیا؟ سوچیے ذرا اس پہ۔ وہ حضور کی حدیث یاد ہوگی کہ وہ صحرا میں آتا ہے، یا رب رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے، تو رب سے دعائیں مانگتا ہے، تو کیسے اس کی قبول ہو؟ کیونکہ اس کا جسم غذا بھی حرام کی، لباس بھی حرام کا۔ حرام کے مال سے اگر کمایا ہوا ہے، اس نے کھایا ہوا ہے، اس نے پیا، تو وہ کیسے ہو گیا؟ وہ پاک نہیں ہے ابھی۔ ہم ڈائریکٹ چند باتیں تو بتا دیتے ہیں بچوں کو، لیکن جب تک یہ نہیں بتاتے کہ اس سے پہلے تمہیں پاک ہونا ہے، اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے۔ تو یہ پاکی کا درس آغاز میں کر دیں گے تو اس کے ذہن کے اندر اس کا امیج بڑھتا رہے گا کہ کم ہو جائے گا؟ پھر بڑا ہو کر حرام مال کما سکے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ نے بڑی محنت کے ساتھ حلال روزی کے ساتھ ہی پالا، اور ان کی اولادیں حرام کام کرنے میں اور حرام مال کھانے میں آگے آگے چل رہی ہے یا نہیں؟ صبر تو بڑا کرنا پڑے گا۔ ان کو یہ تربیت شروع سے دینی ہے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات ہو، اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اگر آپ نے خود ہی اپنی بہن کا حق مار کے اپنا یہ مکان بنا لیا تھا، وراثت میں اس کا حق نہیں دیا تھا، تو یہ مال جو اب آپ کے پاس تھا، جس سے یہ مکان لیا ہوا ہے، یہ جگہ لی ہوئی ہے، پاک ہے؟ اس لیے لکھا وَاصْطَبِرْ، بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ زمین کو بھی پاک ہونا ہے، لباس کو بھی پاک ہونا ہے، جسم کو بھی پاک ہونا ہے۔ اگر غذا ہی حلال نہیں رہی تو پاک کیسے ہو جائے گا؟ اور رزق حرام زیادہ آتا ہو اور رزق حلال کے ساتھ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے، صبر تو بہت کرنا پڑے گا۔ یہ کرنا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اسے سکھانا ہے کہ نماز کو پڑھنے کے لیے، جسم کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو، اور جہاں غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو لو۔ دونوں ہاتھوں کو، اور جہاں غلاظت لگی ہوئی ہے اسے پہلے دھو لو۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اور جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے تو اس لیے ہے نا کہ ناپاک ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا پانی سے دھو لو گے تو پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر کہ اللہ کے حکم کے علاوہ بلکہ اللہ کی معصیت میں ان لوگ ہاتھوں نے کام کیا ہے،
اور اس کام کے اندر کوہنیوں تک کا سارا عمل ہوتا ہے۔ اللہ میاں یہ پلید ہو گئی، میں ان کو دھوتا ہوں، تیرے حبیب نے کہا اس سے پاک ہو جائیں، مجبوری ہو تو خاک سے بھی پاک ہو جاتے، لیکن پانی ہو تو پانی سے پاک کرتے۔ اور بیٹا جس وقت تم نماز پڑھنے کے لیے اپنے اعضاء کو دھونے لگو تو اس وقت ان سے وعدہ کر لینا کہ اللہ پہلے تو غلطی ہو گئی تھی، اب میں وضو کر کے پاک ہونے لگا ہوں، تیرے رسول کے کہنے میں پانی پھیرنے لگا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہاتھ صرف تیرے لیے کام کریں گے، تیری مخالفت میں یہ کام نہیں کرے، تیری معصیت کے لیے یہ نہیں بنائے گئے، یہ تو تیری اطاعت کے لیے بنائے گئے۔ یہ بچوں کو سکھایا آپ نے؟ نہیں سکھایا تو سکھا لو، نہیں سکھایا تو سکھا لو۔ پھر دوسرا فرض منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس منہ دھونے سے مراد کلی کرنا ہے، کیونکہ یہ زبان، یہ منہ دیا اس لیے تھا اس سے حق کی آواز بلند ہو، یہ سچ بات کہے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، یہ تو اس لیے دی گئی تھی۔ لوگوں کے دلوں پر پھاہا رکھے، کسی کے دل پر کوئی زخم نہ لگائے، کوئی چرکے نہ لگائے، کوئی تانے نہ دے، کوئی غیبتیں نہ کرے، کوئی طنز نہ کرے، یہ تو اس لیے تھا۔ تو میں تو اللہ میاں کرتا رہا، معاف کر دے، تجھ سے وعدہ رہا کہ آئندہ یہ زبان تیرے اور تیرے رسول کے حکم کے مطابق ہی استعمال ہو، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کوئی جملہ ایسا نہیں کہوں گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اس کو تکلیف ہو، نہ، معافی دے دے، پہلے کیا ہے اب نہیں کروں۔ آپ خود یا آپ کی اولاد اگر اس طرح وضو کرنا شروع کرے، اب تربیت ہونی شروع ہوئی ہے، اس طرح کریں گے تو زیادہ صبر نہیں کرنا پڑے گا، راہ پہ رکاوٹیں آئیں گی۔ دیکھیں نہیں آواز کر یہ تو آنکھوں کو بھی، جب منہ کو دھوئیں گے تو آنکھوں کو بھی دھونا ہے۔ رب کائنات تو نے تو آنکھیں دی تھی حق کو دیکھنے کے لیے، تیری کائنات میں پھیلے ہوئے شواہد جو ہیں جو تیری توحید کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے۔ مجھے تو نے سائنسدان بننے کے لیے لگایا تھا کام، یا اللہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو تیری کائنات پہ غور ہی نہیں کرتا، تو نے تو میرے ذمہ لگایا تھا تسخیر کائنات کرنا۔ انگریز تو کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔
معاف کر دے۔ بری چیزوں کو نہیں دیکھنا تیرے حبیب نے تو کہا تھا، اور میں تو رات گئے تک موبائل پہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ بیٹا آنکھیں پلیت ہو گئی، حضور کے دربار میں جانے کی اہلیت کھو بیٹھے ہو۔ اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اس کے لیے پاک ہو کے جانا ہے نا۔ اللہ نے کہا ہم نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے مرد کے اندر عورت کی اور عورت کے اندر مرد کی چاشنی رکھ دی، لذت رکھ دی۔ لیکن جہاں سے لذت کے لیے لینا ہے وہیں سے لینا، کوئی غیر محرم یا غیر محرمہ نظر آ جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ایک ہی جیسا حکم، غیر محرم مرد یا غیر محرم عورت نظر آ جائے تو جنسی لذت کا حصول ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، یا اللہ لذت تو میری جھکنے ہی نہیں دیتی تھی، یہاں میں تو ٹکٹکی لگا کے دیکھتا تھا، نگاہ تو پلید ہو گئی، نگاہ تو پلید ہو گئی، معاف کر دے۔ تیرے حبیب کے کہنے پہ دھونے لگا ہوں، آنکھوں کو پاک کرنے لگا۔ اور تجھ سے وعدہ رہا کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ سر کا مسح بھی کرنا ہے، یہ مسح بھی کیوں کرنا؟ وہ خیالات جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ دماغ کام کرتا ہے، دماغ تو اعصاب کا مرکز ہے نا، سارے جسم نے اسی سے چلنا ہے نا، تو اس نے جو کام کرنا ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھپھو ہے۔ کل تک چچا، تایا، ماموں، پھپھو اپنے بھتیجے بھانجوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے، پھر یہ بچے بڑے ہو گئے، ان کے بھی بچے بڑے ہو گئے، اب بھی پیار ہے۔ اللہ نے کہا یہ رحم کے رشتے ہیں، ان سے جڑ کر رہنا۔ ہم نے کہا اللہ تجھے کیا پتا، تو تیرے ساتھ بیتی تو تجھے پتا چلتا۔ اس بدبخت میرے بھائی نے، میری بیٹی جوان تھی، پہلے رشتہ مانگا، اسی کے لیے انتظار کر رہے تھے، اب اس کا بچہ 4 ٹکے زیادہ کمانے لگ گیا ہے، کوئی اچھی شہرت ہو گئی ہے، تو اب ہمیں انکار کر رہا ہے، جی تو نہیں چاہتا کہ اس کو منہ بھی لگاؤ۔ اللہ نے کہا جو تم سے ٹوٹتے ہیں رحم کے رشتے، ان سے جڑو۔ یا اللہ میں تو کٹ گیا، یہ گیلے ہاتھ کر کے پھیرنے اس لیے ہیں کہ پہلے یہ جو گناہ کیا معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہوں گا۔ ہم نے تو اللہ کے مقابلے پہ اپنی ورسز اب خود بنا لی۔
اللہ نے کہا کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان سے، جو تم سے ٹوٹتے ان سے جڑو، تو ہم نے کہا یہ رحم کے رشتے ہیں ہی نہیں، یہ تو شریکہ برادری ہے۔ اللہ کے مقابلے پر شریعت آپ نے اپنی بنا لی، پھر کلمہ کس منہ سے پڑھتے؟ وہ کہہ رہے یہ رحم کے رشتے ہیں۔ اللہ تجھے کیا پتا یہ شریکہ برادری ہیں؟ اللہ نے کہا ان سے جڑ کر رہنا۔ ہم نے کہا نہیں، شریکاں دی کندھ ٹا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ۔ کہا یا نہیں کہا؟ اور یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ مسا تو اس پلیدی کو دور کرنے کے لیے تھا۔ دوسروں کے متعلق جو بدگمانیاں پال لیتے ہیں، پتہ نہیں صبح صبح روز جاتی ہے، بڑی سج دھج کے جاتی، کہاں جاتی ہے؟ پھر اپنے بچوں کو پیچھے لگاتے ہیں، پتہ تو کر ذرا۔ کوئی بیچاری حالات کی ماری اپنے کوئی سروس شروع کر دے تو پہلے بدگمانی آتی ہے، یہ ایک بدمعاش عورت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھرتی۔ اس کی اجازت تھی؟ جی تو کیسی آئی بدگمانی؟ کل تک تو موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، آج گاڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ رندا پھیرا لایا انہیں۔ یہ دین کا کام آسان نہیں ہے۔ مجھے ایک دم ایک بات دماغ میں آ گئی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ایک بیٹی، وہ ایم اے انگلش جس وقت کر رہی تھی، تو میں اس بندے کا نام نہیں لیتا، دنیا سے چلا گیا ہے، چوٹی کا عالم، بہت بڑا ہے، ایک جماعت کا سربراہ۔ وہ کہا کرتا تھا عام جلسوں میں، گھروں تے پڑھن جاندی مودودی دی تھی، اگے پتہ نہیں کتنے کھے کھاندی۔ اتنا صبر کرنا پڑا ہوگا اس سید مودودی کو، سوچیے۔ یہ بات شاید نہیں میں سمجھا سکا، سمجھیے کہ کسی نے بدگمانی آپ کی بیٹی کے متعلق کر دی، آپ کی ذات کے متعلق کر دی، کیا حال ہوگا دل کا؟ اس دل پہ چرکے لگانے کی اجازت ہے جس کے اندر ایمان ہے؟ یہ جو پاؤں ہیں ان سے چل کر جانا ہے نا، تو یہ تو نیکی کی طرف چل کر جانے کے لیے کہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو الٹے سیدھے رستوں پہ بھی چلتے رہے، معاف کر دے، معاف کر دینا۔ میں پاک ہونے لگا ہوں، تیرے سے وعدہ رہا آئندہ صرف تیرے رستے پہ چلیں گے۔ خالق کی بجائے مخلوق کے کہنے پہ چلا جا سکتا ہے، خالق کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم نے تو فرما دیا، کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ میں کہتا ہوں میری مرضی، یہ کر دینے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ پاک ہو کے نماز کے لیے کہاں جانا ہے؟ سوچئے ذرا،
یہ اللہ کا گھر تو علامت ہے، یہ اللہ کا گھر تو علامت، اللہ کے گھر نہیں جانا۔ باہر تو بورڈ لگا ہوا ہے دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، یہ تو اللہ کا گھر کہاں ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ تک پہنچی تو ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ کیا نصیب ہوا، کوئی یاد ہے آپ کو؟ ایک تو عروج ملا زمین سے عرش معلیٰ تک، دربار الہی تک۔ کہاں تک؟ مجھے نہیں آواز آئی جی۔ قاہر صاحب کچھ کھاتے رہیں گے تو بولیں گے کیسے؟ میری سمجھ سے بالات آ رہا ہے یہ بات۔ جو بھی ہو، ہر چیز جو آپ کو مشغول کر دے وہ منع ہے پھر۔ اللہ، نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ٹھیک ہے میں سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو، اور تشہد سے اٹھتے ہیں تب بھی، لیکن کہتے تو اللہ اکبر ہی ہیں ہر کاشن پہ، لیکن جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تکبیرہ تحریمہ ہے۔ یہ تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں حرمت والی، جو ایک جست کے ساتھ حرمت والے علاقے میں لے جاتی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جست کے ساتھ براق پر زمین سے عرش معلیٰ تک پہنچا دیا گیا، اور مومن کو کہا اللہ اکبر کی براق پر بیٹھ جاؤ، آ جاؤ میرے دربار میں۔ اس لیے شریعت نے حکم دے دیا سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، کوئی مسجد میں آ کر کہے السلام علیکم، اس کا جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اب آپ دربار الہی میں، قانون بدل گیا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ دربار الہی میں پہنچ جاتے ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی تو حضور نے کہا یہ مومن کی معراج ہے نماز، تو نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اس کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات وہاں نصیب ہوئی تھی اللہ سے ہم کلامی، تو یہ قرآن پڑھتے ہیں نا نماز کے دوران، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں نا۔ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، دو ہی چیزیں انہیں ملی تھی، دو ہی چیزیں ہمیں ملتی، اس لیے یہ معراج ہے۔ تو نماز کے اندر داخل ہونے ہوئے ہر کلمہ سوچ سوچ کر سمجھ کر کہنا ہے کہ رٹے ہوئے جملے ٹھا کر کے کیا دینے ہیں، پھر اس سلام پھیرنے کے بعد اس پر عمل بھی تو کرنا ہے، تب قائم ہوگی نا۔
تو نماز کے لیے جب جانا ہے مرد نے مسجد میں، تو حفاظت کہیں کھڑا ہو جائے، کوئی کہیں کھڑا ہو جائے، کہیں امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سکھا دیا کہ تم نے تنظیم کو پہلے قائم کرنا ہے۔ ایک امام ہوگا، تم نے ان کے پیچھے رہنا ہے۔ آپ رکوع میں گئے تھے، سبحان ربی العظیم کہنا تھا، امام نے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دی، سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کی ابھی نہیں ہوئی، آپ پڑھتے رہیں گے نماز کے اندر وہ تکبیرات کریں گے، کیونکہ تنظیم ہے، اور تنظیم کے اندر امیر کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے امیر کی اطاعت یہ طے کرنا ہے، نیکی کا کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر یہ طے کر کے وہاں سے نکلنا ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کروں گا اکیلا نہیں کرنا، مجھے تو اپنا امیر بنانا ہے، امیر کی میں نے اطاعت کرتے ہوئے اجتماعیت کے طور پر اجتماعیت کا کام کرنا۔ اپنے بچے کو بھی یہی سمجھانا ہے، خود بھی اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے۔ آپ نیکی کا کام کرنا چاہیں تو آپ نے کیا اپنے علاقے میں اپنا امیر بنایا؟ سوچیے، انہوں بھی بیچاروں نے غریب کر چھڈے۔ لائنیں اس طرح رسول اللہ سیدھی کرواتے کہ جب وہ تشریف لاتے تو چلتے ہوئے فرماتے، اقیم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اقامت کہو۔ وہ اقامت کہتے، تو آپ سیدھے جا کے محراب سے اپنی پہلے وہ نیزہ اٹھاتے اور لوگوں کے سینوں پہ رکھ کر لائنوں کو سیدھا کرتے اور کہتے صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو اچھی طرح باندھ لو۔ یہ دین رہبانیت کا نہیں ہے، یہ جہاد کا دین ہے، تمہیں کسی اور کام کے لیے تیار کرنا۔ اطاعت کرنا اپنے امیر کی، اور جو حکم دے اس کو مان لینا۔ اب حکم کو ماننا ہے۔ خدا لگتی کہیے کبھی آپ گوشت والی دکان پہ گئے ہوں، سبزی والی دکان پہ گئے ہوں، 10 گاہک پہلے کھڑے ہوں، کبھی کہا کہ میرا 10واں نمبر ہے، میں پہلے بھائی اس کو دے لے، یا وہ دیتا ہے اس طرح، جو زیادہ گوشت لیتا ہے، ہاں جی چودھری صاحب آگے ماشاءاللہ، وہ کہنا ہے ایران لا دے، ایران لا دے۔ باقی جس نے کلو گوشت لینا ہے، آدھا کلو لینا ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں اور باقیوں کا لگتا ہے اتر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، تو نماز قائم رہ گئی؟ سوچیے نا، نماز قائم رہ گئی؟ لائنوں کو بنانا تھا نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائنوں کو سیدھا کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ صفوں کے ٹیڑھ سے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہوتا ہے، صفوں کے ٹیڑھ سے، تو خود ہی اپنے طور پہ کہہ دیا تھا فلسفہ بنا کے کہ اللہ سے پوچھ کر کہا ہے جی، وما ینطق عن الہویٰ۔ تو انسانوں کے احوال کو رب سے بہتر کوئی جان سکتا؟ تو خدا لگتی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے کہ نہیں جی؟ 3 بندے بیٹھے ہوں، ایک اٹھ کے جائے، پچھلے دونوں جو ہے اس کے متعلق جو رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دل کے استقامت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا،
اور میں جانا کہ ڈیوی پاک باز بنی پھرتے ہیں پچھلی گل سانوں پتہ. دلوں میں ٹیڑھ ہے کہ نہیں؟ باقیوں کو چھوڑو، دو سکے بھائیوں میں ہے کہ نہیں؟ تو نماز کے صفوں کو ٹیڑھا کیوں نہیں، سیدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم ہو گئے. منصورہ میں خیر سگالی کے دورے پہ تشریف لائے. تو جس طرح یہ بڑے لوگ آتے ہیں تو دوسروں سے پوچھتے ہیں ہمارے علاقے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. قاضی حسین احمد امیر جماعت تھے، جب حال سے نکل کر مسجد کے سین میں آئے، ان کا قاضی صاحب محترم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. ان کے آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، بس ایک کام کر دیں، ملک میں میرٹ سسٹم کو قائم کر دیں. کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کیا لگایا، قاضی صاحب آپ کتنے بھولے ہیں، میں میرٹ پہ آیا ہوں جو آگے میرٹ قائم کروں گا. خدا لگتی کہیے کہ جو اسلام نے نظام سکھایا تھا کہ جب لائنیں بن گئی ہیں امام کی اطاعت کرنا ہے، امام کے پیچھے جو مقام ہے وہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، پھر اس کے دائیں کھڑے ہونے والے کا پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، اس طرح کھڑے ہونے پہ اجر اتنا ہے. اگر تمہیں بتا دوں تم آپس میں اس جگہ کے لیے لڑنا شروع کر دو. تو اس بڑے اجر کو لینے کے لیے ہمیں جو پہلے آیا ہے مؤذن کے بعد، اس نے ان کے دائیں طرف کھڑے ہو جانا ہے، دوسرے نے بائیں طرف کھڑے ہو جانا ہے. ہماری مسجد کے اگر 3 دروازے ہیں تو ہر بندہ جو آئے گا، جو ادھر والے دروازے سے آئے گا وہ امام کے مؤذن کے ادھر کھڑا ہوتا جائے گا، اور جو ادھر والا ہے ادھر. تو بسا اوقات ایک لائن چھوٹی سی ہوتی ہے، دوسری مکمل ہو چکی ہوتی. اگر میرٹ سسٹم قائم ہوتا، نماز کے اندر یہ سکھایا گیا ہوتا، پھر بھی ایسے ہی ہونا تھا. اگر میرے ملک کے اندر میرٹ سسٹم آ جائے، کوئی سکون آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ عدل اور انصاف کے راستے کھل جائیں گے نا. پھر متفقہ قانون کے دستور کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی عام آدمی جرم کرے تو اسے تو سزا ملے گی، لیکن CNC کو نہیں ملے گی، صدر کو نہیں ملے گی، وزیر اعظم کو نہیں ملے گی. کیا آپ نے پاس کیا نا قانون؟ کیسے ہو گیا پھر؟ استثناء دیا ہے، غریب آدمی جرم کرے اور عدالت سزا دے دے، اور سزا دے دے تو پھر وہ ملک سے جیل سے باہر آ سکتا ہے جب تک سزا نہ بھگتے. دستور نے صرف ایک جگہ رکھی، کسی کا باپ مر گیا، کوئی اہم موقع ہو گیا ہے تو پیرول پر رہائی ہوتی ہے اتنے وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ واقعہ ہونا ہوتا. جنازہ ہو گیا ہے تو واپس. میاں نواز شریف کو سزا ہو گئی، وہ تو لندن چلے گئے تھے، وہ تو لندن چلے گئے. کیسے؟ میرٹ سسٹم ہے یہ؟ ظلم کا نظام ہے کہ نہیں؟ اور جس کے جتنے ہاتھ لمبے ہیں اتنا ہی ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لاہور کی کھوکھر برادری ہے، 5 سیٹیں ان کی ہیں MNA کی، اسی حساب سے MPS کے اندر بھی ان کا حصہ ہے. وہ جس زمین کو کہہ دیں کہ یہ زمین آج سے ہماری، وہ بندوقوں سے قبضہ کر لیتے ہیں.
میں نے ابھی حال ہی میں کینال ویو میں ایک جگہ دیکھی، وہ لینے لگے تو لوگوں نے بتایا، کھوکھروں نے اس کے لین پوری کو کہہ دیا کہ یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر، ان کے اپنی خریدی ہوئی زمینیں، اس کے اوپر بنائے ہوئے مکانات ان کے ہمارے۔ سوسائٹی نے کیس لڑا، جیت گئی، سوسائٹی جیت گئی، اکیلا بندہ تو جیت بھی نہیں سکتا تھا، سوسائٹی جیت گئی، قبضہ ہونی کا۔ تو سوسائٹی والوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جگہ مت لیں۔ عدل اور انصاف کا میرٹ چومبر نکال دیتا۔ جب تک میرٹ سسٹم قائم نہیں ہوتا، اسے انصاف کہتے ہیں، سب کو برابر برابر کر دے، قانون کی نظر میں سب یہاں سب برابر ہیں۔ نماز نے کیا سکھایا تھا کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو قائم کر دینا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو آپ چور کو پکڑ لیں تو آپ کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے؟ آپ کو تو ہونی بھی نہیں چاہیے، نہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو دے گی نا، وہ تو حکومت کے ذمہ لگایا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا بنانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ اللہ کا کوئی حکم نافذ کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں اولاد کو اس لیے حکم دے دینا ہے کہ اس پر یہ باپ ہونے کا اقتدار ہے، والدین ہونے کا اقتدار ہے۔ اور آپ کہیں کہ میں نے قاتل کو سزا دینی ہے، جرم ثابت ہو گیا، اس نے جرم کیا ہے، اس کو سزا دینی ہے، تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ اس کو خود مارو؟ وہ تو اسلامی حکومت مارے گی۔ اسلامی حکومت کو بھی کہا ہے تم ڈائریکٹ نہیں مار سکتے، پہلے اسے عدلیہ میں بھیجو، ہو سکتا ہے اس پہ جھوٹا الزام ہو، وہ اپنی صفائی پیش کرے، استغاثہ اپنے ثبوت پیش کرے، تو تب جا کے فیصلہ کرنا ہے قاضی نے۔ آپ نے تو 47 سے لے کر میرے سمیت ہم نے کوشش نہیں کی، تو ہمارا بیٹھا ہوا جج کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے صبر تو بڑا کرنا پڑے گا، صبر تو بڑا کرنا پڑے گا، یہی بات کہی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ میاں اس میں تو وقت بڑا لگتا ہے، میں نے تو روزی بھی کمانی، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، بڑے میرے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، یہ روٹی کمانے میں جو تم لگے رہتے ہو، اس طرح رزق تو ہم نے کہا ہی نہیں۔ نحن نرزقک، نحن آنا نہیں کہا، نحن ہم، نرزق ہم عطا کریں گے کا تمہیں، اور رزق ہم تمہیں عطا کریں۔ تو یہ رزق کس کے ذمہ ہے؟ ہم نے ہر بات الٹ کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے کہا رزق میرے ذمہ، اللہ تو کیا کما کے دے گا، رزق میرے ذمہ۔ اللہ نے کہا اولاد کی تربیت تیرے ذمہ، کہ اللہ یہ تو ہی کر، یہ تو نہیں مجھے آتی۔ بالکل جہاں بھی اللہ کہے گا یہ کر، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے،
اللہ کا یہ نہ کر، کہتے اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ تو کرنا ہے۔ اگر نماز باقاعدہ قائم کر لی ہوتی تو یہ اتنی باتیں ہمیں کرنی پڑتی، اور اس کے نظام تو تربیت تو بچپن سے ہوتی ہے۔ اور عرب تو کہتے ہیں جب بچے کی ماں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، تربیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتی ہے تربیت؟ جب بچے کی ماں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس وقت اس کی عمدہ تربیت ہوگی تو اپنی اولاد کی بہت عمدہ تربیت کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شادی کے وقت اس کا حسن، اس کا مال نہ دیکھنا، اس کے دین کو دیکھنا، اس کے دین کو دیکھنا۔ ہم تو پہلے ہی سوال پوچھتے ہیں نا، ماشاءاللہ ادھر بائی کی کر دینے، تو اندازہ لگاتے ہیں رزق وہ جہیز کتنا آئے گا۔ ماشاءاللہ پر باہر گئے نے، اندر سے خوشی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے باہر دی چیزاں آندیاں جہیز۔ ڈیمانڈ دیکھے جو پانی تو تھلے ہوئے بھی نا۔ دین دیکھنا۔ اور مرد کے حوالے سے بھی ایسے ہی شادی کے موقع پہ کرتے ہیں، جو زیادہ کماتا ہوگا، انکم ٹیکس میں اگر لگ جائے ڈیوٹی جی تو وارے نیارے، پھر تو پولیس والے کو کون پوچھے، پھر ڈی سی کو کون پوچھے؟ ڈی سی سے زیادہ تو کلرک وہ کما لیتا ہے وہاں کا۔ سوچیے 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 سوچیے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے، نحن نرزقک، وعدہ کون کر رہا ہے؟ یار یہ اس کا شک ہے ابھی کہ وہ نہیں دے گا۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو فوراً ہی سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، بندہ آتے آتے رکھا بیٹھے رہے تو رزق کار آ جائے گا، 100% آئے گا۔ اگر رب نے ذمہ لیا ہے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہاں ایمان چلا گیا؟ ہاں، اس کو جو کمانے کے لیے کہا گیا تھا کہ ہم نے رزق کو خیابوں میں چھپا دیا ہے، تلاش کرو، وہ اس نے حکم نہیں مانا، اس کی سزا الگ پائے گا۔ چھپی ہوئی چیزیں، سونا چاندی زمین میں چھپایا ہے نا، فصلیں زمین کے اندر چھپائی ہوئی ہیں نا، رزق تو تمہارا چھپایا ہوا ہے نا، جاؤ جا کے تلاش کرو۔ اس نے وہ کہنا نہیں ماننا تو اس کی سزا پائے گا، تو کیا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اور بچوں کو بھوکا مار دے گا؟ جتنی عمر رکھی ہے اللہ نے، رزق کا بندوبست کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو کرے گا۔ ہاں، کتنا دے گا رزق؟ جتنا پہلے کا لکھا ہوا ہے، تو اللہ تو العلیم ہے نا، کہ اس کو موقع بھی دوں گا تو کھٹو نے کوئی کام نہیں کرنا، تو اللہ نے پہلے ہی تھوڑا لکھا ہو، لکھا ہی تھوڑا ہو۔ اور جس کے بارے میں پتا کہ یہ میرا کہنا مانے گا، یہ کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، تگ و دو کرے گا، میں نے اسے مایوس بھی نہیں کرنا۔
اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی بہت باصلاحیت کو بھوکا مار دیتا، بے صلاحیتوں کو نواز دیتا۔ بہت محنت کرتا ہے، اس کو اگر ملنا ہوتا تو مزدور زیادہ محنت کرتا ہے، اس کی کمائی تو تھوڑی ہوتی۔ جو اپنے دماغ کے بہت کام کرتا ہے، دانشور ہیں، تو تاریخ نے تو بتایا کہ دانشوروں کے گھر میں دانے تھوڑے ہی رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دانشور محمد رسول اللہ 3 دن تک چولہا مسلسل نہیں جل سکا۔ فیصلے رب کے۔ تو کیا محمد رسول اللہ کے گھر میں 3 دن چولہا تو نہیں جلا؟ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اثر رکھنے والی شخصیت رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وہ اتنی قوت دے دیتا۔ ان کے اپنے ساتھیوں کے پاس بے شمار دولت۔ عبد الرحمن بن عوف تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے تو گھاٹے کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں ہے، میں نے گھاٹے کا مزہ کبھی والعاقبۃ وہ العاقبہ، عاقبت اردو میں کہتے ہیں انجام جو ہے للتقوی، انجام کار جس کا بہترین ہونا ہے وہ تو اہل تقوی، تقوی والوں کی۔ اور تقوی کی تعریف میں نے بتائی تھی، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھتا ہے میں کروں کہ نہ کروں۔ اور اگر آپ کا جی چاہے کہ یہ کام کر لوں، جی چاہتا ہے، مزہ بڑا ہے، فائدہ بڑا ہے، خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں ضرور کر لو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے ضرور کر لو، اور اللہ کہتے ہیں نہیں کرنا، تو جو یہ فیصلہ کر لے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، نہ خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، اللہ جی پرواہ تو میری صرف آپ کی اور آپ کے حبیب کی۔ کہیں آپ ناراض ہو گئے تو جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، کہیں آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی نظروں میں نہ گر جاؤں، وہ جو انعامات ملنے ہیں ان سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ ایک ڈر ہے جو کہتا ہے نہیں میں نے تو وہی کرنا ہے جو آپ کہیں۔ جس نے زندگی گزارنے کی اس روش کو اپنا لیا اس نے تقوی کو اپنا لیا۔ انجام تو انہی کا ہے، یہ تو 60-70 سال کے امتحان کی زندگی ہے، یہ رہنے کی زندگی نہیں ہے۔ جس وقت بندہ امتحان دیتا ہے وہ تو 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، کورس اس نے 2 سال کا پڑھا ہے، 3 گھنٹے کا امتحان۔ اسی طرح یہ 3 گھنٹے کا ایک امتحان ہے، زندگی تو اصل میں اس کے بعد کی ہے۔ وہ تو اہل تقوی کے لیے، وہ تو اہل تقوی کے لیے۔ اگر یہ تربیت آپ کریں بچوں کی تو آپ کی بھی ویسے ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ آپ کر رہے ہوں گے تو آپ پہلا مخاطب کون ہوگا؟ ورنہ بچے سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ابا جی میں سے باہر جا کے یہی کہوں گا ابا جی اندر بیٹھے ہیں۔ یہ جب اللہ کہتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اللہ کا بندہ جب انہیں سمجھاتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، نیکی کے راستے پہ چلو، تو اس کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیتے۔
اور کہتے ہیں کوئی معجزہ اس کے ساتھ ہو تو تب مانیں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کوڑے کے مرض والے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا تھا. مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، مس کر دیتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا. اس طرح کی کوئی چیز لے کر آتے تو تب ہم مانتے. اس بات کو کہا گیا ہے. نہیں جی میں تو آج یہ صورت مکمل کرنی. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وہ کہ معنی کالا اس نے کہا کالو، تو جو بات یقینی طور پہ کہانی ہوتی ہے مستقبل کی بھی تو اس کو ماضی میں کہا جاتا ہے. وہ کالو تو وہ کہتے ہیں لولا، لو کا کلمہ اگر الگ آ جائے تو اس کے معنی اگر ہوتی ہیں اور لا کے معنی نہیں، لیکن لولا اکٹھا آ جائے تو اس کے معنی کیوں نہیں. لولا یاتینا، آتا یاتی آنا، کیوں نہیں آئے بھی آیاتن، کسی معجزے کے ساتھ، من رب ہی، اپنے رب کے پاس. یہ رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اب میری بھی مانو، تو ان کے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں. اولم تاتہم بینات، اولم کیا، وہ اور لم نہیں، تاتی، آتا یاتی. تاتی تو آتا ہے تم کے لیے اور مضارع کی علامت کے لیے، لیکن یہاں چونکہ بینہ کا لفظ ہے، بینہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے تا کا کلمہ، تو تا تو مؤنث کی علامت بینہ کے لیے آ گیا. تو بین کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. آتا یاتی نہیں، کیا نہیں آئے ان کے پاس روشن نشانی، ما فی الصحف الاولی، ما جو ہے فی میں، صحف الاولی پہلے جو صحیفوں میں آیا. کیا تم نے رسول اللہ کو جب بچے تھے اس وقت پہچان نہیں لیا تھا؟ جب ایک راہب نے پوچھا تھا کہ سفر پہ جاتے ہوئے شام کو کہ اس کا والد کون ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں. کہا ناممکن ہے، اس کا والد تو زندہ ہے ہی نہیں. کہاں سے اس نے کہہ دیا تھا، تمہارے صحیفوں کی نشانیاں ہی تو تھیں. انہوں نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے دیکھا، ہم نے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورج بھی اس طرح چلے گا کہ اس کے اوپر سایہ رہے گا، جدھر یہ جائے گا سایہ ادھر جائے گا. تو ہم نے تو ابھی دیکھا ہے ایک ہی درخت ہے، وہ سایہ کبھی ادھر کرتا ہے، یہ اٹھ کر ادھر جاتے ہیں تو سایہ ادھر کر دیتا ہے. اور نشانی کے طور پہ اللہ نے اس درخت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی لوگ زیارت کرتے ہیں، جو سائے کے لیے جھکتا تھا رسول اللہ پر. ابھی ہم سے آ کے یہودیوں تم کہتے ہو کہ کوئی نشانی لے کر آتا. یہ تم سفر کر کے مدینہ میں کیسے آ گئے تھے، کیوں آئے تھے؟ کہ تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ جب اس کے اہل یعنی مکے والے اس سے لڑ کر اسے نکالیں گے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا. تو مدینہ میں آ کے تمہارے بزرگ آ کے ٹھہرے نہیں تھے کہ ہم استقبال کریں گے؟ ابھی بھی تمہیں چاہیے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَهُمْ، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ رسول یہ جو ہم آپ کے اللہ کو بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی نہ کتاب کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ہم پہ آتا؟ لے آؤ عذاب، بار بار کہتے تھے نا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَهُمْ، اور اگر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہوتا بعذاب، کسی عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، تو یقیناً پھر وہ یہ کہتے ربنا، اے ہمارے اب، لولا، کیوں نہیں، لولا پھر کٹھا آ گیا، کیوں نہیں، ارسلت الینا، تو نے بھیجا ہماری طرف، رسولاً، کسی رسول کو، فنتبع، پھر ہم پس اس کی اتباع کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل و نخزا، ذلہ یذل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور نخزا، رسوا ہونا. ویسے تو یہ جو ذلہ کا کلمہ ہے نا، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ نرم مزاجی کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہنا. کبھی اس کے معنی مطیع ہوتے ہیں، تو ان کے مطیع بن کر رہنا ماں باپ کے. اور جو پھر یہ کہنا نہیں مانتا وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ کا جو کہنا، وَالنَّخْزَى، رسوا ہونا اور بدنام ہونا. یہ الگ الگ تو ان معنوں میں آئیں گے، اور کٹھا جب آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اس سے پہلے کہ جس طرح آج ذلیل ہو گئے ہیں اور دوسروں کے لیے بدنامی کی وجہ سے عبرت کا باعث بننے جا رہے ہیں، ہم نہ بنتے، پھر ہم نہ بنتے. اگر ہم نے ان کے آنے سے پہلے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے، ان کو جو انکار کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ کہتا ہے اگر ہم ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے ہمارے پروردگار نے تو ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے، ہم پیروی کو اختیار کر لیں، نتبع آیاتی کا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل، اب نبی ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے، اتمام حجت ہو گیا. قل، کہہ دو، متربص، کل، کل کہہ دیجئے، کل، سارے کے سارے، متربص، انتظار کرنے والے ہیں، میم والے کے لیے آئے، سب انتظار کرنے والے ہیں. فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، بس تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے وہ جس نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہدایت کا رستہ اختیار کیا ہے. الحمدللہ، سورہ طٰہٰ مکمل ہو، اور اس طٰہٰ کے اندر ٹوٹل کلمات جو عربی مبین کے ہیں، جس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، 14 ہیں جی کلمات ٹوٹل پوری صورت کے اندر.
اب بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے تو وہ تو اللہ ہی کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، پورے ہفتے میں اس سورہ کو 2-3 دفعہ، جتنی دفعہ اللہ توفیق دے سارا پڑھے۔ کہیں پر کوئی بات ایسی کھٹکے جو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو پوچھیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔